بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے پنجاب کریکولم بورڈ کی 11ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر 1 نظم حمد کے شاعر حفیظ طائف کا تعارف اور نظم کے اشعار کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کی تھی اور اشعار کی تشریح کو آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس نظم حمد کے مختصر سوالات کے جوابات، کثیر الانتخابی سوالات، نظم کا خلاصہ اور نظم کے مرکزی خیال کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، حفیظ طائف کی شاعری کے بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، حفیظ طائف کا شمار ان اولین نعت گو شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان میں فروغ نعت گوئی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی شاعری ایک مقصد کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ ان کا اسلوب مبالغہ آرائی سے پاک ہے، اکثر مضامین قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہوئے ہیں۔ عمدہ تراکیب، تشبیہات و استعارات اور خوبصورت الفاظ کی بندش ان کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، حفیظ طائف کی وجہ شہرت شاعری کی کون کون سی اصناف ہیں؟ اس کا جواب ہے، حفیظ طائف کی وجہ شہرت شاعری کی مشہور اصناف حمد اور نعت ہیں۔ جہاں ان کی نعت گوئی کے میدان میں خدمات بے مثال ہیں، وہیں ان کے ہر مجموعے میں حمدیں بھی لازوال ہیں۔ شامل نصاب حمد بھی ایک اعلیٰ پائے کا کام ہے جس میں لفظوں کی تکرار اس طرح کی گئی ہے کہ تکرار لفظی حمد کی شان بن گئی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، حرف وفا افق افق مرقوم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اسی کی بدولت کائنات کا نظم و نسق چل رہا ہے۔ اس کے کرم، مہربانی اور رحمت سے ہر شے کو وہ نعمت ملتی ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ ستاروں کو ایندھن ملتا ہے، پھولوں کو رس ملتا ہے، انسان کو غذا ملتی ہے۔ ہر شے کی زندگی اور بقا کے لیے جو ضروری عناصر اور ماحول ہوتا ہے، خدا کی رحمت سے اسے وہ ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، شان جلال اور رنگ جمال سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، شان جلال سے مراد خدا کی وہ شان اور عظمت ہے جو اس کی صفت جلال یعنی روب و ہیبت سے عیاں ہے۔ اس کی عمدہ مثال پہاڑ ہیں۔ ہر پہاڑ سے اللہ تعالیٰ کی شان جلال عیاں ہے۔ بلند و بالا پہاڑ اور پہاڑی سلسلے ایک ہیبت اور روب و جلال کی علامت ہیں۔ انہیں دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت اور اس کے روب و جلال کی دھاک دل پر بیٹھ جاتی ہے۔ رنگ جمال سے مراد حسن و جمال اور خوبصورتی ہے۔ کائنات میں بکھرا حسن و جمال، رونقیں اور نظارے، یہ سب خدا کی صفت جمال کا اظہار ہیں۔ خوبصورت رنگ برنگے پھول، بہتی ندیاں، گرتی آبشاریں، روشن ستارے، قوس و قزح کے نظارے، برف سے ڈھکے بلند و بالا کوثار، چہچہاتے پرندے، موسم کی دلکشی، افق کی سرخی، چاند کی چاندنی، الغرض پوری کائنات میں موجود حسن و جمال خدا کی اس صفت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نظم کی ہیئت کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، یہ نظم غزلیہ ہیئت میں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا سوال ہے، افق افق رہنما ہے؟ آپشن الف نظام، آپشن ب دوام، آپشن جیم نام، آپشن دال جام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف نظام۔ دوسرا سوال ہے، جبل جبل عیاں ہے؟ آپشن الف جمال، آپشن ب کمال، آپشن جیم جلال، آپشن دال استقلال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم جلال۔ تیسرا سوال ہے، افق افق مرقوم ہے؟ آپشن الف
حروف و معنی، آپشن بے لفظ لفظ، آپشن جیم وفا، آپشن دال حرف وفا۔ اس کے بعد سوال ہے اللہ کی محبت میں داغ داغ ہیں، آپشن الف اہل عقیدت، آپشن بے اہل محبت، آپشن جیم اہل ثروت، آپشن دال حرف وفا۔ اس کے بعد سوال ہے شعلہ نوائی کا سبب ہے، آپشن الف محبت، آپشن بے وصال، آپشن جیم فرقت، آپشن دال دیدار۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم فرقت۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس نظم کے خلاصے کی طرف۔ پوری دنیا خدا کے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت ہے، ساری دنیا میں اس کی بقا کا ڈنکا بج رہا ہے، پہاڑ اس کی شان جلالت کی عکاسی کرتے ہیں، کائنات میں ہر جگہ اس کی قدرت کے کرشمے عیاں ہیں، کہکشاؤں کے ستارے، باد صبا کے نغمے اور صبح کی روشنی اس کی نشانیاں ہیں، صدف میں موتی بننے کا عمل اس کے کرم کا مرہون منت ہے، اس کی وفا و مہربانی سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، تمام مخلوق اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، ہر دل میں اس کی طلب موجزن ہے، شاعر کی شعلہ نوائی اس کی یاد کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ اس کائنات کا نظم و نسق خدا کے قبضۂ قدرت میں ہے، کائنات میں اس کی قدرت کے کرشمے بکھرے ہوئے ہیں، ہر دل میں اس کی چاہت جلوہ فرما ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔